السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، نون ساکن آفٹر ہیئر خا، یعنی نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے حروف ہلکی کا۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا۔ اب خا یہاں پہ آ گیا نون ساکن کے بعد، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَرِجَالًا، اب یہاں پہ لام دو زبر لن یعنی کہ نون تنوین کے بعد آ گیا حمزہ، تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اظہار۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْ، یہاں پہ ہم کا پر ہمز کر رہے ہیں، رُكْبَانًا، اب ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو جو دو زبر ہے اس کی ہم ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا، اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو فَإِذَا تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا، حمزہ زیر ای کی ساؤنڈ آتی ہے، حمزہ زیر، اور عربک میں کہتے ہیں کسرہ، ٹھیک ہے۔ فتح کو یعنی زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب یہاں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد آ گیا تا، تو یہاں حروف ہلکی میں سے کوئی لیٹر نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ اگر حروف ہلکی کا کوئی لیٹر نہ ہو تو اگر دوسرا کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تا ہے، تو تا کیا ہے؟ تا جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے، تو یہاں پہ اخفا بھی لائٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ امنتم، اور ہم نے نون کی آواز تا کے مخرج کے پاس چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ذال کو ہم نے نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فاذکروا اللہ، اب اللہ کی لام سے پہلے اگر زبر آ جائے، اللہ کی لام سے پہلے اگر پیش آ جائے، یعنی کہ فتحہ دمہ آ جائے اللہ کی لام سے پہلے، تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جاتی ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، اب عین جو ہے آپ کے گلے کے درمیان سے اس کی آواز آنی چاہیے۔ علمکم، اب یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں۔ علمکم، ادغام میں شفوی ہے، ٹھیک ہے۔ علمکم ما لم تکونوا، اب یہاں پہ تکونوا دونوں کو سیم ٹائم دینا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ واو مد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تکونوا تعلمون، نیکسٹ آیا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے اور والذین، نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ والذین یتوفون منکم، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ گیا کاف، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ منکم، یہ ایسی ساؤنڈ ہے جیسے کہ آئی فور انک کی ساؤنڈ ہوتی ہے، جیسے اس میں این سائلنٹ ہو جاتا ہے نا، انک پڑھتے ہیں ویسے ہی منکم۔ وَيَذَرُونَ، را کو پر پڑھیں گے۔ وَيَذَرُونَ، را پر جب دمہ ہو یعنی کہ پیش ہو اور را پر فتح ہو یعنی کہ را پر زبر ہو، ان دونوں حالتوں میں را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اگر ہم رکتے ہیں تو پھر دو زبر کی جگہ ہم ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیم کو ہم نے واو سے ملا دی، یہاں پہ ادغام اور غنہ ہو گیا۔
وصیہ، صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور صاد کو ہم نے یا سے ملانا ہے. وصیۃ لی، تا کو ہم نے لام سے ملایا اور تلی لام کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وصیۃ لازواجہم، اب ہاں کو ہم نے دوسری میم سے ملایا. یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا، یہاں پہ کیا ہو گیا، میم ساکن جو وہ اس میں مدغم ہو گیا. ٹھیک ہے. ازواجہم متاعا، اب عین دو زبر عن کے بعد آ گیا حمزہ تو یہاں پہ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. متاعا الی الحول غیر اخراج، اب جیم پر ہم کیا کر رہے ہیں، قلقلہ. قلقلے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس لیٹر پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں نا اس لیٹر کو ہلا کر پڑھنا. ٹھیک ہے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. اب یہاں پہ دیکھیں فَإِنْ خَرَجْنَ، اب یہاں نون ساکن کے بعد آ گیا خا، حروف ہلکے میں سے آ گیا نا، حمزہ عین ہا غین خا ہے نا، حروف ہلکی کے جو 6 لیٹر ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نون ساکن کے بعد خا، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے اور جیم پر ہم قلقلہ کریں گے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں فَلَا جُنَاحَ، جُنَاحَ ہا کو بھی لمبا کر دیتے تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي، اگر آپ پڑھتے فَعَلْنَا فِي تو پھر بھی آپ کا غلط ہو جانا. کوشش یہ کریں کہ جس کے ساتھ الف زبر یعنی کہ الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ نہ ہو تو ان کو لمبا نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اب یہاں نون ساکن کے بعد آ گیا فا، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے اور ہن یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. مِن معروف، یہاں پہ ادغام اور غنہ ہو رہا ہے اور فا کے ہم سٹاپ کر رہے ہیں. تو فا کے جو دو زیر ہیں، دو زیر اور دو پیش کبھی نہیں پڑے جاتے اگر ہم جب اس پہ سٹاپ کرتے ہیں تو، یعنی کہ سٹاپ کرتے وقت کسی جیسے کہ اب یہ چھوٹا سا تو آ گیا تو جہاں پہ رکنا ہو، اگر آپ کو رکنا ہے تو دو پیش اور دو زیر یہ نہیں پڑی جاتی، وہ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے. اگر دو زبر آتی ہیں نا اور اس کے بعد الف ہو دو زبر کے بعد تو پھر وہاں پہ ایک زبر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اب یہاں پہ دیکھیں کہ عزیز کی جو زا کے اوپر دو پیش ہیں اس کے بعد آگے ہا، تو جب حروف ہلکے میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو پھر وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. واللہ عزیز حکیم. نیکسٹ آیا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب یہاں پہ تو موٹا پڑا جا رہا ہے اور قاف بھی موٹا پڑا جا رہا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اب عین دو پیشوں کے بعد آ رہا ہے با، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اقلاب. نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا. متاع بالمعروف، اب یہاں پہ ہم رکے ہیں تو فا کی جو زیر ہے وہ نہیں پڑی جا رہی، فا ساکن ہو گیا. حقا علی المتقین، اب حقا کاف دو زبر کن، یعنی کہ ڈبل فتح کے بعد کیا آ گیا عین حروف ہلکی کا، تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. حقا علی المتقین. نیکسٹ آیا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور اس پر کھڑا زبر ہے یعنی کہ الف صغیرہ بنا ہوا ہے تو اس کو ہم 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. كذلك يبين الله، جب آپ کسی لیٹر پر دمہ پڑھتے ہیں یعنی کہ پیش پڑھتے تو آپ کے لپس لائک راؤنڈ شیپ ہونے چاہیے یعنی گول ہونے چاہیے. اگر جب
آپ اس کو لپس کو گول کریں گے نا تو آواز بڑی اچھی اس کی آئے گی، ادائیگی اچھی ہو جائے گی جس لیٹر کے اوپر پیش ہو اس وقت، یعنی کہ اس کو پڑھتے وقت آپ نے لپس کو گول کر لینا اپنے. یبین اللہ لکم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Next آية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر را کو پر پڑھنا آپ نے. ألم تر إلى الذين خرجوا، اگر آپ پڑھتے ہیں إلى الذين نون کو لمبا کر دیتے ہیں تو وہ رونگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. خرجوا، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خص ضغط قض، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ گیا دال، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. من دیارہم، اب را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. من دیارہم وہم الوف، اب فا دو پیش فن کے بعد آ گیا ہا، یعنی حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے. حذر الموت وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فقال اب دونوں لام کو لمبا نہیں کرنا، آپ نے دونوں کو شارٹ پڑھنا یعنی چھوٹا پڑھنا ہے. فقال لهم الله موتوا، اب میم کے ساتھ واو مدہ تاک ساتھ بھی واو مدہ، دونوں کو سیم ٹائم دیں گے 2 سیکنڈ تک. ثم احیاہم، اگر آپ پڑھتے ہیں ثم یعنی کہ غنہ کے بعد منہ کھول دیتے ہیں تو پھر آپ کو میم لمبا ہو جائے گا. کوشش یہ کرنی کہ منہ نہیں کھولنا آپ نے، فوراً آپ نے پڑھنا ہے. ثم احیاہم، ٹھیک ہے. سا کو نرمی سے پڑھیں، میم پر غنہ کریں. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اب یہاں پہ دیکھیں ان اللہ، یہاں پہ غنہ کیا ہم نے. ان اللہ لذو، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. لذو فضل، اچھا نرمی سے بھی پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو باریک بھی پڑھنا ہوتا ہے. ذال کو نرمی سے بھی پڑھیں گے اور اس کو باریک بھی پڑھیں گے. لذو فضل، فضل، اب لام 2 ذلین کے بعد آگے عین حروف ہلکی میں سے، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے اور نون پر غنہ کریں گے. علی الناس، لذو فضل علی الناس ولكن، اکثر اسٹوڈنٹ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ولكن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لام کی جو کھڑی زبر ہے وہ سکپ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو سکپ نہ کیا کریں. ولیکن اک پہ کیا ہم کر رہے ہیں، کاف پر ہمس کر رہے ہیں. ہمس کہتے ہیں ویک لیٹر کو، ٹھیک ہے. اکثر الناس لا یشکرون، سین پر بھی کیا ہو رہا ہے، ہمس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. وقاتلوا، کاف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لام سے واو مدہ ہے تو لام کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کی لام سے پہلے کسرہ آ گیا یعنی زیر آ گیا تو ہم اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا عین کا مخرج. ان اللہ سمیع، اب عین 2 پیش عن کے بعد آ گیا حروف ہلکے میں سے عین، تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے. سمیع علیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اگر آپ میرا نیکسٹ لیسن
سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔